ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. ہاں، یہ امتیاز ہے انسانوں کے ساتھ اور جناتوں کے ساتھ کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی ہے. اور ذمہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ختم پر یا تو انعام پائیں گے یا سزا پائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی. یہ ہماری زندگیوں کا امتیاز ہے. انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے ختم پر یا یہ انعام اکرام پائیں گے یا یہ کہ اپنی کوتاہی کمی کی سزا پائیں گے. اس لیے ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے. ہاں، اپنے آپ کو بچانے کی ذمہ داری ہے. واتقوا اللہ، یوں کہا واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ. یہ اس کا اصلی ترجمہ ہوتا ہے. نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اللہ سے ڈرو. کتاب میں پڑھو گے تو نیچے یہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ. اصل ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ کہ پکڑ میں نہ آ جاوے. اور یہی اصل بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں. ایک راستہ پکڑ کا ہے، ایک راستہ مدد کا ہے. دونوں راستے ہیں اللہ کی طرف سے. مدد کا بھی راستہ ہے، پکڑ کا بھی راستہ ہے. جی ہاں، نبیوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ پکڑ سے بچنا ہے اور مدد حاصل کرنی ہے. ہاں، کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، کہ ہم کو اللہ کی مدد ہو جاوے. ہاں، تمام انبیاء کرام یہ اللہ کی مدد والے ہیں کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل ہے. ہاں، اور پھر جو نبیوں کے راستے پر ہوگا ان کو بھی مدد حاصل ہوگی. یہ فیصلہ ہے کہ جو نبیوں کے راستے پر ہوگا ان کو بھی مدد حاصل ہوگی. کہ کس دلیل سے؟ کہ اس دلیل سے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. پھر آگے وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یوں ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے کی بات ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. اللہ فرماتے ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. چنانچہ ہر نبی کی ان کے زمانے میں ضرور مدد ہوئی. اور جتنی مخالف طاقتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا. حکومت والے ہوئے، زمین جائیداد والے ہوئے، فیکٹریوں والے ہوئے، یہ ہوتے ہیں جی ہاں مخالفت میں. جی ہاں، اپنے اسباب دیکھ کر کے تو پھر یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں یا پھر اللہ ان کو نامراد بناتے ہیں. بہر صورت نبی کی نصرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. یہ ایک جماعت ہوئی مدد پانے والی، نبیوں کی جماعت. دوسرے نمبر میں وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ دوسرے نمبر میں مدد پانے والے کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، بلکہ آمنو. تو علماء نے فرمایا کہ جہاں فقط آمنو ہو تو وہاں مراد کامل ایمان ہوتا ہے. ایک کامل ایمان والے ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. ہاں، تو ایمان میں کمال بھی آتا ہے اور ایمان میں نقص بھی آتا ہے. جی ہاں، اس لیے یہ دعوت ہے
کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو. کہ ایمان کے کمال کی کیا علامت ہے؟ تو مسنون دعاؤں میں بہت سی دعائیں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے. خاص طور سے جو لوگ عالم ہیں، مولوی ہیں، وہ ضرور ان دعاؤں پر غور کریں. خالی پھرنا کافی نہیں ہے چکی کی طرح سے، علم و ذکر لے کر پھرنا ہے، یہ یاد رکھو. اگر علم و ذکر لے کر نہیں پھریں گے تو ایسے چکی پھر رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ دانا ہے. ہاں، وہ ہل چل رہا ہے، نہ کھاد ہے نہ پانی ہے. تو ایسے ہل چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایسے چکی چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ چکی کو دیکھ لیں، وہاں ایک طرف دانا ہے، ایک طرف آٹا ہے. دانا لیتی ہے، آٹا نکالتی ہے. یہی اس کا غرض ہے چکی چلنے کا. ہاں، دینا لینا، کہ کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے. اسلام کی چکی چلے گی، حدیث میں ہے، یعنی دین پھیلے گا. ہاں، چند حضور کے زمانے سے لے کر اب تک دیکھو کہ دنیا میں دین کہاں تک پہنچ گیا ہے. فرمایا اسلام کی چکی چلے گی، دین پھیلے گا. تو دین پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا. ہاں، کہ دین میں اصل بنیاد یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اپنے پروردگار سے ہو جائے. کہ کون سا تعلق؟ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے. پھر کون سا تعلق بندوں کا اللہ سے؟ کہ اللہ سے بندوں کا تعلق بندگی کا، عبادت کا تعلق. دوسرا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے. اللہ سے اس کے بندوں کا تعلق عبادت کا تعلق ہے. جی ہاں، اسی کو مانگا گیا ہے چونکہ یہ اصل ہے. ہر نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ اسی کی تعلیم ہے کہ یہ اصل ہے. ہاں، کہ ہر نماز کے بعد فارغ ہو کر یہ مانگو اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 3 چیزیں مانگی ہے. دعا میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. ایک، رب اعنی علی ذکرک، اے میرے رب میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر. ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو ذکر سے مراد اطاعت ہے. کل مطیع ذاکر، امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ کل مطیع ذاکر، کہ جو آدمی اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. جس طرح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے والا اللہ کا ذاکر ہے، وہ کلمات ذکر سے اللہ کا ذاکر ہے. کہ وہ کلمات ذکر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ذاکر ہے. اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کے اطاعت میں ہو، کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع بناوے. مطیع، کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس دعا میں یہ دعوت دی گئی ہے اعنی علی ذکرک، کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، یعنی میں تیری اطاعت کرنے والا ہو جاؤں. کہ جان سے، مال سے، جذبات سے، ہر لائن سے خدا کی اطاعت و تابعداری کرے. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے اور کس کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے. تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو سیکھی سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے ہر حال میں. بیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور نبی آتا ہی ہے اطاعت کرانے کے لیے. عبادت تو اللہ کی ہوگی اور اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اللہ کے نبیوں کی بھی ہوگی، ذمہ داروں کی بھی ہوگی. اطاعت کا مفہوم واسع چوڑا ہے.
عبادت کا مفہوم ایک کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، بس، اور کوئی معبود نہیں ہے، عبادت فقط اللہ کی، اور اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اس کے رسول کی بھی ہوگی، ذمہ داروں کی بھی ہوگی، اہل حق کی، جو اہل حق ذمہ دار ہیں تو ہم ان کی بات مانیں گے، اپنے ماں باپ کی بات بھی مانیں گے جب تک کہ وہ گناہ کو نہ کریں۔ تو اطاعت میں وسعت ہے، عبادت میں تنگی ہے، عبادت کے لیے تو ایک ہی معبود ہے اللہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اطاعت عام، تو نبی آتا ہے اطاعت سکھانے کے لیے کہ اپنی زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ، یہ بات مان کر، بات سمجھ کر چلنا۔ اطاعت کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک اثر اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی اطاعت پر آئے گی تو زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی، زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ اس کی دلیل ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے اپنے رسول کی تو اپنے رسول کی راستے کی رہبری پاؤ گے، پھر تم کو اپنے رسول کے راستے کی رہبری ملے گی۔ رسول کے راستے کی رہبری کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ رسول کا راستہ سنتوں کا راستہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو اپنی سنتیں، اپنے طریقے بتاتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، عبادت میں، سب میں ان کے طریقے ہوتے ہیں، شرائع اس کو کہتے ہیں کہ وہ طریقے ہوتے ہیں نبیوں کی زندگی میں، وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی طریقوں کا ذمہ دار ہے، حکم تو خدا کے آتے ہیں، نبی نہیں حکم دیتا، تو حکم بھی کبھی دیتا ہے تو خدا کے کہنے سے دیتا ہے، اصل تو حکم اللہ کا، یعنی الحکم الا للہ کا حکم، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، تو حکم اوپر سے آتے ہیں، طریقے نبی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اسے نبیوں کا طریقہ اختیار کرنے سے اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ رسول کے ماننے میں اور اللہ کے ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، جو رسول کے مانے گا اس نے اللہ کی مانی۔ اس لیے نبی آ کر کے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اطاعت کے ساتھ چلاؤ۔ ہاں، کہ اطاعت کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت صحیح راستہ ہوتا ہے، ہدایت صحیح راستہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہدایت کے انجام میں جنت ہے، ہدایت کا انجام جنت، کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں ان پر انعامات ہوتے ہیں، تو انعامات میں جنت بھی آ جاتی ہے، اور جو جنت میں پہنچ گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ اصل کامیاب کون ہے؟ کہ جو جنت میں جائے وہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچایا گیا وہ جنت میں پہنچ گیا وہ ہوا کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب۔ اس لیے اس کامیابی تک ہر آدمی کو فکر کرنی ہے، دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جائے۔ کیوں کہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے، جس طرح جہنم کافروں کے لیے ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جہنم کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے دوزخ ہے۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يقال، کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہاں ایک سیکنڈ بھی ان کو آگ میں سے نجات نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ بس اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو بنائی ہے وہ جنت بنائی ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ وہ متقیوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تقویٰ کہاں ملے گا؟ تو حضور نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ تقویٰ ہا ہونا،
کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ کہ دلوں میں. تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے. تقویٰ ڈر کو کہتے ہیں، تو ڈر دل میں ہوتا ہے. جی ہاں، تو اللہ کا ڈر دل میں ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. جی ہاں، کہ اللہ کا ڈر ہے دلوں میں. اور اللہ کے ڈر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کانپتا رہے، ڈرتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے. کیونکہ ہر ڈر کسی چیز سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. قاعدہ ہے، سانپ ہے، کنواں ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے نافرمانی سے بچاوے اور اپنے آپ کو اس کے اطاعت پر چلاوے. یہ ڈرنے کا مطلب ہے. اس تقوی کا ہم کو حکم دیا ہے، فاتقوا اللہ. نبی دو باتیں کہتا تھا، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے تو ڈرو، یعنی اس کو ناراض نہ کرو، اس کے نافرمانی نہ کرو، اور عمل میرے طریقے پر کرو. عمل میرے طریقے پر. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری راہ پر چلو. یہی اصل راستہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کا ڈر آوے اور زندگیوں میں عملی طور پر اللہ کی اور اس کے رسول کے اطاعت آوے. یہ اصل زندگی ہے. کلمے والی زندگی، ایمان والی زندگی، یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ہاں، یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ایک تو ہے عقیدہ. تو عقیدہ کے لحاظ سے ہم سب مسلمان ہیں. عقیدے کے لحاظ سے ہم سب مسلمان ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو برحق مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ سب ہم مانتے ہیں. تو یہ تو ہوا عقیدہ. یہ تو نجات کے لیے ہے کہ جس کا عقیدہ غلط ہوگا اس کو نجات نہیں ہوگی. تو عقیدہ نجات کے لیے ہوتا ہے. لیکن صحیح رہبری کے لیے، جس طرح عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اس عقیدے کے حساب سے زندگی کی روش اور زندگی کے طریقے بھی صحیح ہونے چاہیے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگی کے طریقے صحیح بناؤ. ایمان کے بعد اللہ کے فرائض کا درجہ ہے. ایمان کے بعد جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اس کا درجہ ہے. اس لیے ایمان کے بعد جو فرائض اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کا زندگی میں ادا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے فرائض کو ادا کیے بغیر اللہ کا مقرب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے فرائض کو ادا کرے. جو اللہ نے جانی مالی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، وہ جانی مالی عبادتیں فرض ہو جائیں، وہ پوری ہو جائیں، وہی اصل مقصد ہے. فضائل اعمال والی کتاب کو آپ کھولو گے، پہلے ورق پر آپ کو حدیث ملے گی. دیکھی تو ہے لیکن خیال نہیں ہے. ہاں، سب نے دیکھی ہے. پہلے ورق پر ہے بنی الاسلام علی 50. یہ پہلے ورق پر ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ اسلام ہے، اسی کی تبلیغ ہے. کوئی نئی تبلیغ مولوی الیاس صاحب نہیں لائے ہیں، نئی تبلیغ نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ 5 چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں آوے. ان کے کلمے والا یقین صحیح ہو جاوے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. 5 چیزیں کہ یہ 5 چیزیں جس کی زندگی میں آئی اس کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کے معنی اللہ کی بات مان کر چلنے والا، اس کو مسلم کہتے ہیں. وہ سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی مان کر کے چلنے والے. یہ مسلم، یہ ہمارا خطاب ہے کہ اللہ کی بات مان کر کے چلنے والے. تو وہ کتنی باتیں ماننی ہے کہ یہ 5 باتیں ماننی. وہ اسی کی تبلیغ ہے، اسی کی دعوت ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آوے. اس میں سب سے پہلے ایمان ہے.
ایمان ہے، اور ایمان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ایمان میں یہ ہے کہ اللہ کا یقین آوے، اللہ کا یقین جیسے وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، یقین اطاعت پر لے جائے گا اور خوف نافرمانی سے بچائے گا۔ جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں نا، ایک کھینچے ایک پھینکے، بجلی کے وائر ایک کھینچے ایک پھینکے، ایسے ایمان کے دو وائر، ایک اللہ کی طرف لاوے اور ایک اللہ کے عذاب سے بچاوے، دور رکھے۔ یہ دو وائر ایمان میں ہے، تقوی اور یقین۔ یقین جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں دینے کے، بڑھانے کے، عزت کے، دعاؤں کی قبولیت کے، وغیرہ وغیرہ وعدے کیے ہیں۔ تو اس وعدوں کا یقین، اس وعدوں کا یقین، اس وعدوں کا یقین آدمی کو اللہ کی طرف لے جائے گا کہ میرا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ جیسے کسی نے وعدہ کیا ہے کہ پرسوں آ کر مجھ سے یہ کاغذات لے جانا، ہوتا ہے نا کہ پرسوں آ کر مجھ سے یہ کاغذات لے جانا، اس کا وعدہ ہے پرسوں کا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدے کیے، دنیا کی نعمتوں کے بھی اور آخرت کی نعمتوں کے۔ جی ہاں، نبی وہ وعدے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، تمہارے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تم کو اللہ یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دینے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ جیسے سرکاری لوگ کہتے ہیں تو اتنے اتنے کاغذات لانا، پھر ہم لوگ وہ کر دیں گے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ تم اتنے اتنے کام کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور یہ وعدے نبیوں کے زبانی ہوئے ہیں، نبیوں کے زبانی ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ دے گا، اللہ آپ کو یہ دے گا، اللہ آپ کو یہ دے گا۔ اس لیے اس کی دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ رسولوں کے زبانی جو وعدے ہم سے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ پورے ہو جائیں۔ جی ہاں، کیوں کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلانے کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بندے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر چلانا ہے۔ جب اللہ کا بندہ بنا کر اپنے آپ کو چلائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قاعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر پہلا سبق جو لوگوں کو پڑھایا ہے، پہلا سبق مدینے والوں کو پہلا سبق آپ نے یہ پڑھایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین خلقہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یہ پہلا سبق پڑھایا۔ ہاں، آپ داعی ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو اللہ کی طرف کی دعوت دینے میں یہ مضمون ان کو سنایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ کیونکہ لوگ حالات سے پریشان تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو پریشانیوں میں کیا کمی ہوگی؟ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ ہاں، تو وہ تو بیچارے ناواقف تھے، یہ پریشانیوں میں کوئی کسر نہیں تھی، ہر لائن کی پریشانیاں تھیں۔ تو ان کو یہ سبق دیا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ یہ سبق دیا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو۔ تو اللہ سے معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اللہ سے معاملہ صحیح ہونے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک بات ذکر کی ہے، ایک بات شکر کی ہے۔ ہاں، اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک بات ذکر کی، ایک بات شکر کی۔ اپنے دین کو سمجھنا ہے، یہ یاد رکھو۔ تبلیغ کا معنی یہ نہیں پھرنا تو ہے ہی، پھرنا تو یکسوئی کے لیے ہے، لیکن اصل اپنے دین کو سمجھنا ہے
کہ دین ہم کو کیا کرانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہاں تو مل کے یہ دعا مانگی ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد کی دعا ہے یہ، جی ہاں، صحابی کو آپ نے سکھائی ہے کہ نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ دعوت ہے اور یہ تعلیم ہے۔ حضور اپنی دعا میں بھی، اپنی دعوت میں بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کی تعلیم دینے والا، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کی تبلیغ کرنے والا، وہ ہوتا ہے پیغمبر۔ ان کو اللہ بھیجتے ہیں تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کی تعلیم دے کہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیوں کہ اگر لوگوں کو زندگی کی ذمہ داریاں کی خبر نہیں ہوگی تو یہ اپنی ضرورتوں میں ہی رہ جائیں گے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، پھر ضرورت پوری ہو جائے گی تو راحت۔ تو آدمی کی زندگی راحت ضرورت میں چلتی ہے، تو راحت زندگی ٹھیک ہے، مگر راحت اور زندگی یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات تو اطاعت اور عبادت ہے۔ نبی اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، کیا راحت لینا ہے، کیا ضرورت پوری کرنا ہے، کہ نا یہ تو جانور بھی لیتا ہے، جانور جب کھا بھی لیتا ہے تو کسی سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور راحت لے لیتا ہے۔ جی ہاں، چوپایا ہوتا ہے تو وہ چوگالی کرتا ہے، کھایا ہوا دوبارہ چباتا ہے، جی ہاں، اور آرام لیتا ہے۔ تو اتنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں راحت ضرورت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اصل جو مقصد حیات ہے وہ ہے۔ ہاں، کہ اصل مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اصل مقصد حیات وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جناتوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ زمین پر میری عبادت کریں گے، یہ زمین پر میری عبادت کریں گے، اور ان کو عبادت کے طور طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ماضی میں رسول بھیجے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے، اطاعت کے طریقے بتائیں۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ باپ دادوں کے طریقے پر ہوں گے یا اپنے نفس کی خواہشوں پر ہوں گے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، کہ اپنے نفس کی خواہشوں پر ہوں گے یا باپ دادوں والی چلائیں گے، اور یہ دونوں باتیں مردود ہیں، قبول نہیں ہے۔ قبول ایک ہی راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ راستہ مقبول ہے، وہ راستہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ہاں، اور اس راستے میں کیا ہے؟ کہ اس راستے میں دو چیزیں ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ کہ نبیوں کے راستے میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، کہ زندگی ہماری اللہ کی اطاعت والی بنے، کہ اللہ جو چیز چاہتے ہیں ہم سے وہ ہم پورا کریں، اور اللہ جس چیز سے ہم کو ناراض ہے ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ جو چیز تم سے چاہی جاتی ہے اس کو پورا کرو، اور جو چیز اللہ نہیں چاہتا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں تو اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو اس لیے یہ دعا مانگی، اعنی علی ذکرک، کہ یا اللہ مجھے اپنے ذکر میں مدد دے، کہ جب تیرے حکم میرے طرف آویں تو میری زندگی میں اس پر اطاعت ہو جاوے۔ آدمی کے پاس دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے احکام آتے ہیں اور ایک نعمتیں آتی ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں۔ ابھی آپ گھر جاؤ گے نا تو ناشتہ کرو گے، آپ کے سامنے وہ ناشتہ رکھیں گے، جی ہاں، نعمت ہے۔ تو آدمی کے پاس نعمتیں بھی آتی ہیں، احکام بھی آتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو حکم آیا کہ نماز پڑھو، وضو کرو، جی ہاں، ٹھیک، کہ پھر نعمت آئے کہ ناشتہ کرو۔ ابھی آپ لوگوں کو ناشتہ کرائیں گے، جی ہاں۔ تو آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے احکام آتے ہیں اور ایک نعمتیں آتی ہیں۔ تو احکام کے مقابلے میں اطاعت مانگی ہے، کہ جب تیرا حکم میری طرف آوے تو میں تیری اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤں، اعنی علی ذکرک، اور جب تیری نعمت میرے پاس آوے تو میں شکر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو نعمتوں میں شکر کرنا
اور حکموں میں اطاعت کرنا، یہ صحیح زندگی یہ ہے۔ جب تمہارے پاس نعمتیں آوے تو شکر گزار بنو، اور جب تمہارے پاس اللہ کے حکم آوے تو اطاعت گزار بنو۔ یہ دعوت ہے کہ حکموں کے لیے اطاعت کرنا، نعمتوں کے لیے شکر کرنا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ یاد ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ہر نمازی کو جتنی دعائیں ہیں یہ وقت کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے لینے کی، ہاں، تو وہ یاد ہونی چاہیے، ہاں، کہ نماز پڑھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنا حکم، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، عبادت ہو گئی، تب عبادت کے بعد آپ کو انعام ملے گا، عبادت کے بعد آپ کو مدد ملے گی، تو مدد مانگو۔ تو مدد مانگنے کے لیے یہ دعائیں دی ہے کہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ یہ سنتیں ہیں، یہ سنتیں زندگیوں میں لانا یہ تبلیغ کا اصل مقصد ہے۔ تبلیغ کا مقصد چلے نہیں ہے، 4 مہینے نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے 4 مہینے لکھائے تھے کبھی؟ پڑھو تو حضرت عمر سال کے لیے نکلے تھے؟ بولو کہ نہیں نکلے؟ یہ تو ہم کو باندھنے کے لیے ہے تاکہ ہم سیدھے ہو رہے ہیں۔ ایک گھوڑے کو لمبے رسی سے باندھتے نہیں تاکہ یہیں چڑھتا رہا، ادھر ادھر نہ جاوے، ہاں مطلب خراب ہو جائے گا دوسرے جانوروں میں۔ گھوڑا قیمتی ہے، تو بہت سی چیزیں ہم کو باندھنے کے لیے ہے تاکہ ہم خراب نہ ہو جائیں، ورنہ اصل طریقہ اصلاح کے لیے سنت کا طریقہ ہی ہے۔ لیکن سنت پر چلنے کی طاقت پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کہ اپنے آپ کو سنت پر چلنے کی طاقت پیدا کرو، ہاں، اس لیے آسان سنتوں پر عمل کرو۔ یہ طریقہ ہے۔ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر، نیچے اترو تو سبحان اللہ۔ عام حالت میں لا الہ الا اللہ، کیا عام حالت میں جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور کوئی مسلمان مل گیا تو السلام علیکم، یہ عام حالت کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کہ ذکر کی وجہ سے ان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا، ہاں، اور یہ غافل ہو جائیں گے ذکر سے تو پھر اطاعت نہیں کریں گے، گناہ کریں گے۔ اس لیے مدد مانگی ہے اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، یعنی تیرے حکموں کا پابند بن جاؤں، اور نعمتیں آویں تو شکر کرنے والا بنوں، حکم آوے تو اطاعت کرنے والا بنوں، نعمت آوے تو شکر کرنے والا بنوں۔ یہ زندگی سکھائی ہے، اور یہی دونوں چیزیں آدمی کے پاس آتی ہے، حکم بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں، مال اولاد، تندرستی، ہاں، کتنی نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے۔ تو ہمارے پاس نعمتیں بھی آتی ہے اور ہمارے پاس احکام بھی آتے ہیں۔ احکام کے جواب میں اطاعت ہے، نعمت کے جواب میں شکر ہے۔ اس لیے کہا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تمام نبیوں نے اللہ کے کام کو شاکرانہ مزاج سے ادا کیا ہے، شاکرانہ مزاج سے۔ کیا مطلب ہے شاکرانہ مزاج سے؟ کہ اللہ نے مجھ پر مجھے نبی بنایا، مجھے یہ چیزیں دی، مجھے یہ چیزیں دی، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، یہ اصلی تعلق ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، خوشت جب مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، سارے مسئلے ختم ہو گئے، سارے دشمن دوش ہو گئے، اور جو دشمن تھے وہ ہلاک ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، یہ کچرا ختم ہو گیا۔ اب جو ہیں وہ سب کہ ماننے والے، اطاعت کرنے والے آ گئے، سب کے سب، اور چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو اس وقت میں آپ کی عبادت بڑھ گئی۔ یہ سنت طریقہ ہے، یاد رکھو۔ ہمارے ذمہ داروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب لوگ ہماری مانیں، ہمارے کام پر، ہماری دعوت پر جڑیں، تو ہم کو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے،
خالی پروگراموں میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا پروگرام ہے ہمارا پروگرام ہے، بلکہ عبادت کی کثرت ہو جانا استقبال کے زمانے میں یہ سنت پیغمبر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات کہ جب لوگوں کا رجوع ہوا آپ کی طرف، چابی ہاتھ میں آ گئی خانہ کعبہ کی، جی ہاں اب کوئی نہیں رہا مقابل میں، سب اللہ کے نبی کو نبی ماننے والا گئے، جی ہاں، یہاں تک کہ آپ جہاں نہیں جا سکے وہاں والوں کو بھی ایمان کی دعوت پہنچ گئی۔ ہاں آپ نے جماعتیں پھیلائی تھی، وفود بھیجے تھے، سارے عرب میں آپ مشہور ہو گئے تھے اللہ کے نبی۔ کچھ لوگ تو آپ کو دیکھ کر جانتے تھے اور کچھ آپ لوگ عقیدے سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے جسے ہم مانتے ہیں بغیر دیکھے، اور یہ بات سفروں میں ظاہر ہوتی تھی۔ کبھی آپ سفروں میں ہوئے اور دوسرے لوگ بھی سفر میں ہوئے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور ان کو معلوم ہوا کہ قافلے میں رسول ہیں، تو آ کے پوچھتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہ ہاں، ایسا ہوتا تھا۔ ایک قافلے میں آپ تھے تو ایک قافلہ اور تھا، ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، اس کا بچہ تھا، تو وہ بار بار بچے کو آگ سے بچاوے، چولہے سے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں قافلے میں رسول ہیں، تو وہ پہنچ گئی اور پوچھا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، کہ پھر میں ماں ہوں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ بندے کو آگ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو آپ نے سر جھکا لیا اور آپ رونے لگے، اور سر جھکا کر کہا ہاں یہی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، الا المارد المتمرد الذي ابى ان يقول لا الہ الا اللہ، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا اپنے سوائے اس سرکش سے، اس پھرے ہوئے آدمی کے جو لا الہ الا اللہ بھی نہ کہے۔ ایسا سر پھرا ہے جیسے ابو فرعون تھا، یہ لوگ سر پھرے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تیار نہیں تھے، تو ان کو تو جہنم میں ڈالے گا، باقی سب کے لیے جنت ہے۔ جی ہاں، یہ اس عورت نے آ کر سوال کیا تھا، تو میں نے کہا قافلوں میں حضور جاتے تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے، قافلوں میں آپ سے ملتے تھے، ہاں، اور آپ پر ایمان لاتے تھے۔ تو یہ اصل زندگی ہے میرے دوستو، کہ زندگی اللہ کے اطاعت اور اللہ کی تابعداری پر آوے، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے۔ باقی سب طریقہ کار ہیں، تو طریقہ کار میں اور مقصد کار میں فرق سمجھنا چاہیے۔ جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، جو مقصد کار ہیں وہ نہیں بدلتے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، طریقہ کار بدلتے ہیں۔ پہلے لوگ جانوروں سے کھیتی کرتے تھے، اب مشینوں سے کرتے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں سے سفر کرتے تھے، کشتیوں سے سفر کرتے تھے، اب آپ لوگ مشینوں سے سفر کرتے ہیں۔ کہ پانی میں آپ کے پانی کے جہاز ہوتے ہیں، مشین، اور سڑک پر آپ کی کاریں ہیں، آپ کی بسیں ہیں، مشینیں ہیں، تو آپ مشینوں سے سفر کرتے ہیں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ہاں، تو ایسے ہی میرے دوستو طریقے کار بدلتے رہتے ہیں زندگی کے۔ ہاں، لیکن مقصد نہیں بدلے گا۔ مقصد مثال کے طور پر حج کرنا ہے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے، اب چاہے اونٹوں پر کرو، چاہے سمندر کے راستے کرو، چاہے ہوائی راستے کرو، چاہے پیدل کرو، آپ کی مرضی ہے۔ اس کو طریقہ کار کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیدل آتے ہیں، بہت سے لوگ بسوں سے آتے ہیں۔ ہاں، تو وہ طریقہ کار ہے کہ طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلے گا۔ ہماری تبلیغ کا مقصد کار کیا ہے؟ کہ ہماری تبلیغ کا مقصد کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے۔ یہ ہماری تبلیغ کا مقصد کار ہے۔
اس کے لیے باقی سب طریقہ کار ہے، چلے دلوائے، 4 مہینے دلوائے، سال لگوایا، یہ وہ اجتماع کیے، یہ طریقہ کار ہے۔ جیسے کھاد ڈالا زمین میں، پانی دیا، غیر ضروری چیزیں اگ گئی تھی اس کو نکلوا دیا، کھیتی میں کرتے نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ تو کھیتی کی صفائی کے لیے ہے، اصل تو کیا بویا کیا کاٹا، زمین میں کیا بویا اور کیا کاٹا، کہ تل بوئے تھے تل کاٹے، کہ ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں کہ محنتیں مختلف ہوگی، مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد کہ رسول کی طریقے پر زندگی آئی کہ نہیں آئی، یہ اصل مقصد ہے۔ جی ہاں، مولانا الیاس صاحب کے ارشادات پڑھنے چاہیے کہ مولانا الیاس صاحب کیا چاہتے ہیں، مولانا یوسف صاحب کیا چاہتے ہیں، مولانا انعام صاحب کیا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے کیا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا منشا اور مقصد وہ ہم کو کیا سمجھاتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور اس کے لیے محنت ہونی چاہیے تاکہ محنت ٹھکانے پر لگے اور مقصد حاصل ہو جائے۔ مقصد کے حاصل ہونے میں ایک تو یقین کا حاصل ہونا ہے کہ ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے وہ حق ہے۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ کہ وہ حق ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا ہے تو پھر باطل ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے، کہ حق بھی ہو باطل بھی ہو، کہ اجالا نہیں تو اندھیرا، اندھیرا نہیں تو اجالا، حق نہیں تو باطل، باطل نہیں تو حق۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تو نبی کے طریقے کے خلاف جتنی باتیں ہوگی وہ باطل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے راستے کو اختیار کرنا اور آپ کا اتباع زندگیوں میں آنا، یہ اصلی مقصد ہے تبلیغ کا، اور یہ دیکھی جائے گی انفرادی زندگی میں اتباع سنت۔ دو باتیں ہیں، ایک نصرت، ایک اتباع سنت۔ نصرت تو اجتماعی ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب انصار ہیں، کسی پر ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ نصرت میں نہیں ہے، آپ سب نصرت میں ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ کونوا انصار اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے مددگار رہو۔ تو ایک ہے نصرت، تو نصرت ہے اجتماعی ذمہ داری کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے مددگار بنیں اور ایسی محنت کریں کہ ان کے لیے اور لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور اس کا طریقہ فضائل کا ہے کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں کو چلاؤ۔ ہم پیسے دے کے نہیں چلائیں گے، کوئی دوسری لالچ دے کر نہیں چلائیں گے، بلکہ فضائل سے چلائیں گے کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اور تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہیں برکت ہوگی۔ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ اللہ کے انعام اکرام کے سہارے پر لوگوں کو چلاؤ تاکہ ان کا تعلق اللہ سے رہے۔ سمجھے نہیں؟ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو چلاؤ، اللہ کے انعام اکرام کے سہارے، اور اللہ کے نافرمانی سے بچاؤ، اس کے عذاب سے ڈرا کر کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ حالات بگاڑ دیں گے، حالات بگاڑ کر سزا دیں گے، حالات بنا کے بھی انعام دیتے ہیں، حالات بگاڑ کے سزا بھی دیتے ہیں۔ جنت دوزخ تو بعد میں ہے، جنت دوزخ یہ تو بعد میں ہے، پہلے حالات بناوے، حالات بگاڑے۔ ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کا کہ حالات بگاڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ آویں سمجھ کر کے۔ یہ ادنا سزا ہے کہ جب لوگ نہیں مانیں گے، غفلتوں میں رہیں گے، تو ان کو ادنا درجے کی سزا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو ادنا درجے کی سزا چکھائیں گے اعلیٰ سے پہلے تاکہ وہ لوٹ کر آ جائیں۔ کہ وہ ادنا درجے کی سزا کیا ہے؟ کہ ان کے حالات بگاڑ دیں گے، ان کے حالات بگاڑ لیں گے دنیا میں، کہ حالات بگڑ گئے، پریشان ہیں، تو حالات اللہ اپنے قبضے میں رکھے۔ جوانی، بڑھاپا، بچپنا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ ایسے ہی زندگی کے سارے حالات کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں۔
جی ہاں، تو حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اسباب کو آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، دکان آپ کے قبضے میں ہے، لیکن دکان چلے نہ چلے، فائدہ ہو نقصان ہو خسارہ ہو نفع ہو، یہ اوپر سے ہے، وہ دکان آپ کی، آپ کے نام پر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا نفع نقصان کہ وہ اللہ۔ اس لیے بندہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اس لیے سکھایا ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا کے اسباب دے کر بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے۔ ہم تو ہر طرح تیری بھلائی کے محتاج ہیں، اسباب کافی نہیں ہے، یہ سکھایا ہے ہم کو کہ دعا میں بھی بندے ہیں، عبادت میں بھی بندے ہیں ہم۔ اصل زندگی یہی ہے کہ زندگی اللہ کی بندگی پر آوے، کہ اس نے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سب سے پہلے سمجھایا تھا، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ آسمان زمین تمام مخلوق ہے، جی ہاں، ان تمام مخلوق کے ساتھ معاملہ جب صحیح ہوگا جب ایک اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہوگا۔ تو ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ایک کو راضی کرنا آسان، کہ ایک کو راضی کر لو، تو وہ کون ہے؟ کہ تمہارا اللہ، کہ ان کو راضی کر لو، جب یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ باقی سب راضی ہو جائیں گے، پھر کوئی تمہارے خلاف نہیں کرے گا، سب تمہاری موافقت میں تمہاری مدد میں رہیں گے۔ یہ آسان راستہ دکھایا، اس کو عبادت کا راستہ کہتے ہیں، کہ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت کا ہے، اور عبادت والی زندگی جتنی اچھی بنے گی اتنے حالات اچھی بنیں گے، اس میں یقین بھی ہے، خوف بھی ہے، اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے دوسروں کے ساتھ، یہ سب مل کر کے دین ہے، یہ سب مل کر کے دین ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہ اللہ کے ساتھ معاملہ اخلاص کا ہوگا، کہ ہاں، کہ اللہ اخلاص کو دیکھیں گے کہ زندگی میں اور میرے حکم کے پورا کرنے میں ان کے پاس کتنا اخلاص۔ حضور فرماتے ہیں اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اخلاص کی وجہ سے، ہاں، حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کو قیامت میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یہ دنیا ہے، اللہ فرمائیں گے کہ جو میرے لیے ہے وہ رکھ لو، باقی دوزخ میں ڈال دو۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا لائے کہ دنیا جو میرے لیے ہوا ہے اس کو رکھ لو، میں معاملہ کروں گا، اور جو میرے لیے نہیں ہے وہ تو دوزخ میں ڈال دو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاص کی دعوت دی ہے۔ کس کی دعوت دی ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کے اطاعت کے ساتھ کرو، اور پھر اللہ کے فضل اور اس کی مدد چاہو۔ جیسے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دو، کہ وہ صحابہ اللہ کا فضل بھی چاہتے تھے، اللہ کی مدد، اور اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتے تھے۔ راضی کرنا اخلاص ہے۔ تو صحابہ یہ دو صفتیں تھیں کہ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں اور اللہ کا فضل، اللہ کی مدد بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں۔ تو اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اللہ کے راضی ہونے سے آئے گی، اور اللہ راضی ہوگا جب زندگی عبادت والی بنے گی۔ یہ طریقہ کار ہے کہ زندگیاں عبادت والی بنی کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا کہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ یہ دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے صحابہ کرام اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول رکھتے تھے۔ تبلیغ ہضم ہوئی ہے اس کی علامت ہے کہ کیا علامت ہے؟ کہ عبادت زیادہ کرے تنہائیوں میں، تنہائیوں میں عبادت زیادہ کرے، تو یہ علامت ہے کہ ہضم ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے، جب ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اپنے گھر کے سامنے نماز کا مصلی بنایا تھا، پڑھا نہیں؟
کیا ظاہر ہوا کہ نبی کے ساتھ دعوت کی محنت میں نتیجے میں دل میں ذوق پیدا ہوا عبادت کا، کہ یہی اصل بات ہے کہ دعوت دینے والے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عبادت میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی تنہائیاں صحیح ہوتی ہے، ان کی تنہائیاں صحیح ہوتی ہے، اور وہی اصل ہے کہ ان کی تنہائیاں کیسی ہے۔ کیوں کہ مجمع میں تو سب نمازی حاجی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، حج میں سب حاجی، نماز میں سب نمازی، کس کو آپ کہو گے بے نمازی ان میں سے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، سب نمازی ہیں، سب حاجی ہیں۔ ہاں، ان کی تنہائیاں کیسی ہے، یہ تنہائیوں میں کیسی ہے؟ تو صحابہ کو کوئی اپنی زبان پکڑ کر رو رہا ہے کہ یہ زبان تو نے مجھے یہ کیا کہتے ہیں ان کی زندگیاں۔ تو یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ ہماری تنہائیوں نے کیا اصل لیا ہماری تبلیغ سے، یاد رکھو تاکہ رسمیت نہ ہو جاوے کام میں۔ ہاں، کہ ہماری تنہائیاں کیا ہے، ہماری انفرادی زندگیوں میں کیا ہے، کہ ہماری انفرادی زندگیوں میں سنتوں کا اتباع ہے۔ کیا ہے؟ سنتوں کا اتباع ہے ہماری انفرادی زندگی میں۔ ہماری اجتماعی زندگی میں نصرت ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ کیوں کہ نصرت اجتماعی ہے اور اجتماعی حکم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے مددگار رہو۔ تو نصرت کا حکم اجتماعی ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، سیکھے سکھاوے، ہاں، اور اس میں مددگار بنے، جہاں کام ہو رہا ہو اس کی مدد کرے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اور انفرادی زندگی کہ اس کی انفرادی زندگی اپنے نبی کی سنتوں پر آوے۔ جی ہاں، کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہ اس لیے کہ دونوں سوال پوچھے قیامت میں، قبر میں، کہ تمہارا اللہ کون ہے، یہ قبر میں پوچھیں گے کہ تمہارا اللہ کون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت دکھائی جائے گی کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو اگر رسول کی تابعداری کرنے والا ہوگا تو کہیں تو میرے رسول ہیں، میں نے قرآن میں پڑھا ہے محمد الرسول اللہ۔ جی ہاں، ہاں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ ہاں، تو وہ اپنے رسول کو پہچانے گا، کیوں کہ اس نے رسول کی تابعداری کی ہے۔ اور جب یہ کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو میرا رب اللہ ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کی ہے، رسول کا اتباع کیا ہے، اس کا امتحان قبر میں ہے تو وہ پاس ہو جائے گا۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون، کہ میرا رب اللہ۔ اور اس کے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ تو میرا اللہ کا نبی ہے، ہم نے ان کو نبی مانا ہے، قرآن نے ہم کو بتایا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو یہ ایمان ہے میرے دوستو۔ تو یہ اس کام کا اصلی مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایمان آوے، کہ جس سے ہم اپنی آخرت بناویں۔ کیا بناویں؟ کہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنانی ہے۔ اصل کام یہی ہے، حدیث میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، آپ کے لیے ساری نعمتیں آپ کے لیے۔ اور آپ کو کیا، آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، آخرت کے لیے پیدا کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب آخرت کا یہ ہے کہ تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آخرت کے لیے پیدا کیا، سمجھ نہیں، یہاں رہنے نہیں دیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب آخرت کے لیے پیدا کرنے کا کہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، کہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے جاؤ، یا رہنا بھی نہیں ہے اور بغیر تیاری کے رہنا نہیں، تیاری کے ساتھ رہنا ہے تاکہ تمہاری آخرت بن جاوے، کہ آخرت بنانے کے لیے یہاں رہا ہے۔ تو اس لیے کہا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ہاں، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، یہاں نہیں رکھیں گے، جی ہاں، بلکہ یہاں سے لے جائیں گے، اس لیے تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ یہ دعوت ہے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔
تندرستی ملی ہے تو تندرستی سے آخرت بناوے، مالداری دی ہے تو مالداری، جو دنیا تو اس کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، یہ دعوت ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق دے۔ یہ وہ اصل مقصد ہے، یہ کہ دنیا سے آخرت بنا کر کے یہاں سے جائیں تو بنی بنی آخرت میں اتر جائے گا، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اپنی آخرت بنا کر آیا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دنیا تو ہر حال میں چھوٹنے والی ہے۔ جی ہاں، اللہ کو مانے نہ مانے دنیا تو چھوٹے گی، لیکن کمال یہ ہے کہ آخرت بنا کے گیا ہے۔ اس لیے ہماری اہمیت آخرت کی ہے۔ نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور وہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے تیار ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔